السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ آج کے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم سیریز میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حرمت مومن، کیونکہ جب ہم نے سمجھا کہ محرم وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی گئی شہر اللہ کہہ کے، جس مہینے کی روزوں کی رمضان المبارک کے بعد بڑی فضیلت بتائی گئی، جس مہینے میں عاشورہ کا دن آتا ہے اور اس ایک دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ وہ محترم مہینہ ہے جس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم کی گئی، اور زمانہ جاہلیت میں جو خون ریزی ہوا کرتی تھی، جو جنگ و جدال اور لوٹ مار رہتا تھا، تو اس مہینے کی تعظیم میں روک دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ روزے رکھتے ہیں اس مہینے کے عاشورے کے دن، اور اس مہینے کے روزے بھی بہت بابرکت ہیں، فضیلت والے ہیں، حقوق اللہ ہے، تو حقوق العباد کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں ملتی ہے حرمت کے حوالے سے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں حرمت کی، احترام کی، تقدس کی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے بات کو مزید کلیئر کر دیتی ہیں اور عمل کرنے کے لیے ایک بہترین رستہ ہمیں دکھا دیتی ہیں۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ حرمت سے متعلق ٹاپکس نظر آ رہے ہیں، کعبے کی حرمت، زبان کی حرمت، مومن کی حرمت، قطع رحمی کی حرمت، جان کی حرمت، مال کی حرمت، تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کعبے کی حرمت کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ 3932، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ یعنی ایک کعبے کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کعبہ وہ گھر ہے جسے بیت اللہ کہا گیا، اور کعبے کی بھی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، جس سے اس کا احترام مزید واضح ہو جاتا ہے۔ کعبے کے ذریعے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو سمت ہے وہ مقرر کی گئی، اور تمام دنیا مسلمان جس ملک میں ہوں، جس شہر میں ہوں، جس کونے میں ہوں، جب وہ اللہ کے حضور دن میں 5 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی وہ سمت اور وہ گھر ہے جہاں پر سب کو اکٹھے کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کعبے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کعبے کے لیے نظر آتا ہے کہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ وہ مسلمان جو آج تک عمرہ یا حج کرنے نہیں گئے، تو جب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر دکھا دے، ہم آپ کے گھر کو دیکھ لیں، آپ کے گھر کو ہم چھو لیں، آپ کے گھر میں جا کر ہم عبادت کریں، ہم سجدہ کریں حرم میں،
کیوں؟ کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اس گھر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہر مسلمان کو اس کی اہمیت واضح ہے، اور اس کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی ہے۔ اور جو حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو چھو سکیں، اس کے نزدیک رہ سکیں، دعائیں مانگ سکیں، اسے ہاتھ لگا سکیں، اسے بوسہ دے سکیں، کیونکہ اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں بھری ہوئی ہے، اور ہر مسلمان کا دل لبریز ہے کعبۃ اللہ کی محبت میں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے جسے اللہ نے پسند کیا، اور اللہ نے تمام مسلمانوں کو اس ایک سمت پر جمع کر دیا۔ حدیث کا اگلا حصہ ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یعنی کعبے کی جب اتنی حرمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب مومن کی حرمت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے، یعنی ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مومن کی حرمت کا خیال رکھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو میں نے بن عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ دیا تھا۔ عبداللہ بیٹے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے، عمر رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی صحابی ہیں، اور جب ہم دو صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، تو یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے گا، ٹھیک۔ اگلی حدیث ہمارے سامنے مومن کی جان کی حرمت کے بارے میں آتی ہے۔ یہاں پر ہم نے جو روایت پڑھی وہ ہے کہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے، اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی مال کا بھی خیال کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی جان کا بھی خیال کرتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے، اپنے ہی طرف سے بدگمانیاں نہیں پالتا بلکہ اچھا گمان رکھتا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو بہترین نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ گمان ہو رہا ہو کہ اس نے میری ڈس رسپیکٹ کر دی، یا آپ کو یہ خیال گزر رہا ہو کہ اس نے میرے بارے میں کوئی بات کہی ہے، یا یہ خیال گزر رہا ہو کہ مجھے امپورٹنس نہیں دی ہے، یا یہ خیال گزر رہا ہو کہ مجھ سے زیادہ کسی اور شخص کو ویلیو دی ہے، اور حقیقت میں یہ ساری باتیں نہیں ہوں، ٹھیک، تو ایسا سوچنا خود سے اس کو گمان کرنا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنا گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ تو جو اگلی حدیث ہے ہمارے پاس وہ بھی مومن کے حوالے سے ہے، اس کی جان کی حرمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک شخص کسی دوسرے کا قتل کرتا ہے، ایک شخص کسی دوسرے کی جان لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک ایسا شخص اور اس شخص کا عمل تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کعبے کی حرمت مومن کی حرمت زیادہ ہے کعبے کی نسبت، کہ اللہ کے ہاں مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے سامنے روایت ہے اس کا ریفرنس غلط ہے، یہ میرے خیال سے ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہاں پر اس کا ریفرنس غلط آ رہا ہے۔ یہ جو اس کا صحیح ریفرنس ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا صحیح ریفرنس سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی کی جو روایت ہے وہ ہے 3986، ٹھیک۔ کون سی؟ جان کی حرمت۔
کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ اگلی ہے حدیث مال کی حرمت۔ ٹھیک، اس کا ریفرنس بھی غلط ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے، اور ریفرنس نمبر ہے 1843۔ یہاں پر جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران دو جمرات کے درمیان کہتے ہوئے سنا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے یا جھوٹی قسم کھا کر مال لیتا ہے، یا اس مال کے خرید و فروخت کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص جھوٹ سے دغا کر کے، دھوکہ بازی کر کے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو وہ اس کے مال کی حرمت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک مومن کے مال کی حفاظت کرنا بھی دوسرے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اور اس کی جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اگلی حرمت ہے ہمارے سامنے زبان کی حرمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ صحیح، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، خاص طور پر ہم خواتین، تو سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں وہ ہماری زبانوں سے ہی ہیں۔ انفیکٹ بہت زیادہ میمز بنائی جاتی ہیں خواتین کی زبان درازی کے اوپر، اور بالخصوص ایک مخصوص طبقہ جو شوہروں کا طبقہ ہے، جب وہ بیویوں کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کی زبان درازی کا تذکرہ کرنا نہیں بھولتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم خواتین یقیناً اپنی زبان کا استعمال بہت زیادہ کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواتین کو جہنم کی اکثریت میں دیکھتا ہوں، اور جو وجہ بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواتین کا زبان چلانا ہے، نا شکرہ پن کرنا ہے اپنے خاوند کے ساتھ۔ تو مسلمان، جب ہم ایک مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ زیادہ خاموشی اختیار کی جائے اور کم بولا جائے، اور جب بات کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے والی بات کر رہی ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والی بات کر رہی ہوں۔ اور اگر اتنا سوچنے کی توفیق نہیں مل رہی، اتنا ٹائم نہیں مل رہا، تو پھر بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ نہیں تو یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی کی برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں زبان کے چٹخاروں کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسروں کو ذلیل کر کے ہمیں اپنے اندر ایک شیطانی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس وقت تو ہمیں ایک شیطانی خوشی مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے دماغ کا بوجھل ہو جانا، ہمارے دل کا بوجھل ہو جانا، ہمارے جسم کا سست ہو جانا، یہ سارے سائن بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری روح خوش نہیں ہوتی، ہماری روح تر و تازہ نہیں ہوتی۔ جس طرح سے اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مٹی سے پیدا کر دی ہے، اناج کی صورت میں، دوائی کی صورت میں، ہوا، پانی، سورج کی گرمی کی صورت میں، اور روح جو آسمان سے نازل ہوئی ہے تو اس کی غذا اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں، اس کی تلاوت میں، کلام کی، نیکی کے کاموں میں، عبادت میں لگ کر، جیسا کہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں سمجھا تھا محرم سیریز کے، کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ تو اگر بات کریں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو اور اچھی بات کریں، تو یقیناً اس پر بھی میرے اور آپ کے لیے اجر ہے۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان نہیں بنتے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ فلاں عورت سے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے یا اس کے ساتھ ہمیں کوئی حسد ہے تو ہم اپنی زبان سے اس کے پیٹھ پیچھے اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں، اس کے عیب چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتے ہیں، اور اس ململ کے کپڑے میں لپیٹ کے بتاتے ہیں کہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہو، اور ہم غیبت کرتے جاتے ہیں، اس عورت کی یا اس شخص کی تذلیل کرتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تو بہتر جاننے والا ہے، اللہ تو دلوں کے تمام حالات کو جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ کے ہر ہر عمل کو جان رہے ہیں۔ تو شاید اسی لیے ہم اپنے جسم کے اندر وہ چستی، وہ تندرستی محسوس نہیں کرتے جو عبادت کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا کہ مومن کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے اللہ سے کتنا قریب ہوا ہے یا اپنے اللہ سے کتنا دور ہوا ہے۔ اگلی حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے مسند احمد کی، وہ ہے قطع رحمی کی حرمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پر رحم کے رشتوں کو کاٹ دینا، اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، قریبی والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لینا، یا اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا، نہ ملنا، نہ بات کرنا، نہ بلانا، نہ جانا، ان کے ساتھ اپنی تمام دلی وابستگیاں، آنا جانا، لین دین، تمام معاملات ختم کر لینا، اور یہ عہد کر لینا کہ اب میں نے اس شخص سے ملنا ہی نہیں ہے، اب مجھے نہ ملنا ہے، نہ مجھے جانا ہے، نہ مجھے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ قطع رحمی کرنے والے کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جمعرات کو جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والوں کے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ تو اپنے جو نیک اعمال کرنے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آمادہ کرتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، اپنے نفس کو آمادہ کرتے ہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے، غیبت سے بچنے کے لیے، چغلی سے بچنے کے لیے، ذکر اللہ کی طرف اپنی زبانوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے دل کو لے کر آتے ہیں، اپنے نفس کو گناہ کے کاموں سے بچا کر نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے تو اس سب کی ہو سکتی ہے قطع رحمی کرنا۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ تو نہیں رہے، کاٹ تو نہیں رہے، اس زمین میں فساد کرنے والے تو نہیں بن رہے، اور اگر ایسا ہے تو عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، تواضع اختیار کریں، اور خود آگے بڑھ کر ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں جنہیں کاٹا گیا۔ پھر اگر سامنے والا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں خود جواب دہ ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کو اور مجھے تو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور وہ کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ تو لہٰذا اس آنے والے نئے سال میں مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت انسان میں کس مقام پر ہوں۔ کیا میں دوسرے انسانوں کا احترام کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا میں رشتہ داری میں انصاف سے کام لیتی ہوں یا لیتا ہوں؟ کسی پر جانے انجانے اپنے انداز و اطوار یا اپنی زبان سے ظلم تو نہیں کر دیتی؟ اور جو ہمارے تعلقات ہیں وہ احترام پر مبنی ہیں یا بد اخلاقی پر؟ یعنی کوئی آتا ہے تو میں اس کے ساتھ، یا میں کسی کے گھر جاتی ہوں یا کوئی کہیں ملتا ہے تو میں احترام سے بات کرتی ہوں، چاہے وہ شخص میرے پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہوں؟ میرے انداز و اطوار اور میری زبان کیا بتاتے ہیں کہ میں اس شخص سے کس انداز میں بات کر رہی ہوں؟
کیا میں تمام رشتہ داروں میں انصاف سے کام لیتی ہوں، یا جو صرف میرے دل پسند ہیں انہی کے ساتھ میں نے اپنی رشتہ داری بہت اچھی رکھی ہوئی ہے؟ اور جو بقیہ انسان ہیں اس دنیا کے، چاہے میں انہیں پسند کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں، چاہے وہ مجھے پسند کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں، ایٹ لیسٹ میں ان کا احترام کرتی ہوں یا نہیں؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں احترام کی اور حرمت کی، تو پھر بحیثیت مسلمان حقوق العباد کے ترازو کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ان تمام باتوں میں غور کرنا چاہیے کہ میں کس مقام پر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، کیونکہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ ٹھیک، یہاں پر شمار لکھا ہوا ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کی بے حرمتی کرے اور ان کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک، جو بڑوں کی بے حرمتی کرے اور ان کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل کے بچے اور جنریشن ریلیٹیوز کا نام سن کر کہتے ہیں آئی ڈونٹ لائک ریلیٹیوز، یا آئی ڈونٹ لائک ورڈ ریلیٹیوز۔ کہتے ہیں کہ نہ مجھے لفظ رشتہ دار پسند ہے اور نہ ہی مجھے رشتہ داروں سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم ہے، یہ ہم اپنی نئی یوتھ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آج وہ خاص طور پر لڑکے اور لڑکیاں جو کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ کون سے ذرائع سے کس مقام پر پہنچے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہیں، چاہے وہ اپنی پرسنل اسکلز کے تھرو ہیں، چاہے وہ اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایکس وائی زیڈ، وہ کوئی بھی طریقے سے کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو خاص طور پر ہماری جنریشن کا یہ حصہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک رشتہ دار، مجھے رشتہ دار خالائیں پھپھیاں ان کی باتیں نہیں پسند۔ وائے، میرا سوال ہے کیوں؟ کیوں نہیں پسند؟ کس وجہ سے نہیں پسند؟ کل کو شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، پھر آپ کو آپ کے اپنے بہن بھائی نہیں پسند ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس وقت آپ کا لائف پارٹنر اور آپ کے بچے پسند ہوں گے۔ جب آپ کو اپنے سگے پھپھیاں خالائیں ماموں چاچو نہیں پسند، تو پھر آپ کو سسرال کے رشتہ دار، شوہر کے بہن بھائی، شوہر کے چچا پھپھی کیسے پسند ہوں گے؟ بیوی کے چچا پھپھی کیسے پسند ہوں گے؟ ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک کہتے ہیں نا لڑیوں میں پرویا ہے رشتوں کے ساتھ، انہی رشتوں کے ساتھ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اسلام پر رہ کر۔ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن رشتہ داری کے کو قطع کیا ہوا ہے، تو پھر کامیابی نہیں ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کمپلسری ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں خاص طور پر ہمارے بچوں کو اور خود ہمیں ایک دوسرے کو اور اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھانا ہے کہ جو بڑوں کی بے حرمتی کرتا ہے اور ان کا ادب نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے خود بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں، پھر اپنے گھر والوں کو ادب سکھلائیں، بھلے آہستہ آہستہ، حکمت کے ساتھ، لیکن کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ یہی سب سے اچھا نیو ایئر منانے کا طریقہ ہے، یہی سب سے اچھا وقت ہے کہ ہم اس آنے والے سال میں اپنے آپ کو کچھ چیلنج دے سکیں، اپنے آپ کو ایک ٹارگیٹ دے سکیں، اور وہ ٹارگیٹ دیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہر اس چیز سے ہم بچیں جو احترام کو پامال کرنے والی ہے، چاہے وہ انسانوں کا احترام ہو، چاہے وہ انسانوں کے خالق کا احترام ہو، چاہے وہ اللہ کی کتاب کا احترام ہو، چاہے اس کے بنائے ہوئے مہینوں کا احترام ہو، چاہے اس کے شعائر کا احترام ہو، چاہے اس کے نبی کا احترام ہو، چاہے اس کے گھر کا احترام ہو، چاہے اس کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام ہو۔
ہر اس چیز کا احترام ہمیں کرنا ہے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جسے اللہ نے قابل عزت قرار دیا، کیونکہ اس کی حرمت کا لحاظ کرنا ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حقوق العباد کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔